السلام علیکم ناظرین، فریال عباسی آپ کے ساتھ موجود ہوں ایک مرتبہ پھر سے سوالات اور جوابات کے نئے سلسلے کے ساتھ سینئر صحافی سینئر تجزیہ کار صابر شاکر صاحب کے ساتھ ان کے پلیٹ فارم پر موجود ہیں. سر بہت شکریہ آپ کی قیمتی وقت کے لیے. اب سٹارٹ کریں گے. بہت ساری چیزیں جس پہ اوبیسلی بہت سارے سوالات ہیں، لوگ جاننا چاہیں گے، لیکن آزاد کشمیر کی سچویشن بہت ورسٹ ہوتی چلی جا رہی ہے. ہر گزرتے لمحے کے ساتھ کیوس ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا، انٹرنیٹ بند، کوئی مصدقہ اطلاعات نہیں ہے. یعنی اصل میں ہو کیا رہا ہے کہ آپ کے پاس کوئی وہاں کے حوالے سے مصدقہ خبر ہے؟ یہ سب کیوں ہو رہا ہے؟ میرا خیال ہے کہ یہ ایک احمقانہ حرکت ہے اور رجیم چینج آپریشن کا تسلسل ہے. اور بنیادی طور پر مسائل یہاں سے شروع ہوتے ہیں کہ جب آپ اپنے اقتدار، اختیار اور عہدے کے لیے بند کمروں میں بیٹھ کے فیصلے کریں اور عوام سے بالکل کٹ جائیں. جو کھیل 4 سال پہلے پاکستان میں کھیلا گیا، اسلام آباد میں کھیلا گیا، اس کے بعد فوری بعد کشمیر حکومت کا بھی تختہ الٹ دیا گیا تھا، گلگت بلتستان کی حکومت کا بھی تختہ الٹ دیا گیا تھا. حالانکہ آج سے پہلے کبھی نہیں ہوا، اس سے پہلے 75 سالوں میں، کہ اگر مرکز میں حکومت تبدیل ہوئی ہے تو اس کے اثرات آپ کشمیر میں بھی مرتب کریں اور گلگت بلتستان میں بھی حکومتوں کا تختہ الٹیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. اور کشمیر کو، خاص طور پہ کشمیر اور گلگت بلتستان کو، ہمیشہ جو بھی حکومت آئی، خواہ وہ فوجی تھی یا سیاسی، سب نے کشمیر اور گلگت بلتستان کے معاملے میں انتہائی احتیاط برتی، کیونکہ معاملہ بالکل سینسٹیو اور پلیبسائٹ کا ہے. اقوام متحدہ میں پینڈنگ ہے، رائے شماری ہونی ہے، اور اس کے بعد اس کا مستقبل طے ہونا ہے. سب نے کشمیر کو بچا کے رکھا. اور قائد اعظم محمد علی جناح کے تو ہمارے الفاظ ہیں رحمۃ اللہ علیہ کے کہ پاکستان کی شہرگ ہے کشمیر. تو جو 79 برس سے جس شہرگ کو تمام حکمرانوں نے سیاسی اور عسکری بچا کر رکھا، موجودہ عسکری اور سیاسی حکمرانوں نے اسی شہرگ کو کاٹ دیا، لہو لہو کیا. اور یہ بالکل ایک، میں کہتا ہوں، دشمنی ہے پاکستان سے، پاکستان کی سلامتی سے. یہ ایک ذہنی خلفشار ہے، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں. سر مصدقہ اطلاعات کچھ آپ کے پاس ہے؟ دیکھیے انٹرنیٹ بند ہے وہاں پر، خبریں کچھ ایسی ہیں جو ہم تو پاکستان میں بیٹھ کے شیئر بھی نہیں کر سکتے. ایک تو سینسٹیوٹی کی باعث، دوسرا کیوس بہت زیادہ برپا ہو سکتا ہے. آپ کے پاس کوئی مصدقہ خبر ہے کہ ایکچولی سچویشن کیا ہے؟ کیونکہ دونوں طرف سے دونوں کے موقف بہت بھیانک ہیں اگر دیکھا جائے، پروٹیسٹرز کے بھی اور دوسری جانب لا انفورسمنٹ ایجنسیز کے بھی. دیکھیں، جو سرکاری موقف ہے جی، وہ بالکل اس کی کوئی بیس نہیں ہے. بالکل انفارمیشنز ہیں، اطلاعات ہیں، اور ہم باہر بیٹھے ہیں اور ہمیں آڈیوز، ویڈیوز، فوٹیجز، ساری کی ساری چیزیں ہمیں مل بھی رہی ہیں، دیکھ بھی رہے ہیں، ہم بات بھی کر رہے ہیں. اور وہ سب کے سب یہ کہہ رہے ہیں کہ صورتحال انتہائی ورسٹ ہے. اور نمبر 1 یہ کہ یہ ایک پرامن احتجاج ہے، اور پرامن احتجاج کو ایک اپنے حقوق مانگ رہے ہیں. یہ وہی ایکشن کمیٹی ہے جس سے 1 سال پہلے آپ نے معاہدہ کیا اور ان کے مطالبات مانے. یہ وہی ایکشن کمیٹی ہے جو عام لوگوں کی ہے، کشمیریوں کی ہے، کاروباری لوگ ہیں. یہ کوئی بہت بڑے پولیٹیکل پنڈت نہیں ہے، سیاسی گرو نہیں ہے، یہ سارے کے سارے عام لوگ ہیں. تو یہ کیسے ہوا کہ آنن فانن راتوں رات قلعدم بھی ہو گئے، ان کو دہشت گرد بھی قرار دے دیا گیا؟ سوال یہ ہے کہ جو کچھ ہم پچھلے 79 برس سے مقبوضہ کشمیر میں دیکھ رہے تھے، مقبوضہ وادی میں دیکھ رہے تھے، اور بھارتی سرکار کو ہم کوستے تھے، اور ان کی فوٹیجز، ان کی ویڈیوز جو ہے وہ ہم عالمی اداروں کو دکھاتے تھے، مختلف فورمز پہ دکھاتے تھے، اور بتاتے تھے کہ یہ بھارت یہ کچھ کر رہا ہے. بدقسمتی سے وہی کچھ جو ہے وہ اس وقت آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے. اور جس کو ہم نے 79 برس آزاد کشمیر کے طور پہ رکھا، آج ہم نے اس کو مقبوضہ بنا دیا، صرف اپنی فسطائی اپروچ کی وجہ سے اور فسطائی سوچ کی وجہ سے. اور وہ وقت آج سے 79 برس پہلے کیا ہوتا تھا؟ اقوام متحدہ کے سامنے، غیر ملکی سفارت خانوں کے سامنے، یورپ میں، برطانیہ میں، امریکہ میں، نیو یارک میں، جنیوا میں مظاہرے ہوتے تھے مقبوضہ وادی کے لیے، اور کشمیری نکلتے تھے. آج مظاہرے ہو رہے ہیں، آزاد کشمیر کے لوگ نکل رہے ہیں، اور اپنے ہی سفارت خانوں کے سامنے، لندن ہائی کمیشن کے سامنے، واشنگٹن میں، نیو یارک میں، یورپ میں وہ مظاہرے کر رہے ہیں اپنے حقوق کے لیے. اور ایک اور بات بتا دوں جو اس وقت ابھی تک جو سب سے اچھی بات ہے،
وہ یہ ہے کہ یہ کشمیری سمجھتے ہیں کہ یہ پاکستان کی پالیسی نہیں ہے، یہ ادارے کی پالیسی نہیں ہے، یہ فرد واحد کی پالیسی ہے۔ اس لیے میں سن رہا تھا کہ انہوں نے اپنی تقریر میں، تحریر میں، اپنے احتجاج میں انہوں نے بالکل دونوں کو الگ الگ کر دیا ہے کہ یہ ہم پاکستان کے لیے لڑیں گے، پاکستان کے ساتھ ہیں، پاکستان کے اداروں کے ساتھ ہیں، فوج کے ساتھ ہیں، بلوچی ہوں، پنجابی ہوں، سندھی ہوں، کشمیری ہوں، پختون ہوں، گلگت کے لوگ جو جن کے ساتھ ظلم ہو رہا ہے وہ سب اکٹھے ہوں اور اس فسطائی نظام کا خاتمہ کریں۔ جو اطلاعات آپ نے پوچھا کہ کیا اطلاعات ہیں، اطلاعات بالکل بھیانک ہیں۔ اور رات والا جو کل گزشتہ رات جو 2 دن پہلے آپریشن کیا گیا راولا کوٹ میں، وہ بھی راولا کوٹ آپریشن جو ہے وہ ایک بالکل ایک ہوتا ہے نا ضد اور انا کہ نہیں جناب ہم نے نہیں ماننا، اور انہیں کہا گیا کہ آپ یہ 9 جون کا جو احتجاج ہے اس کو ملتوی کر دیں۔ 72 سے زیادہ لوگ تو پہلے دن ہی گرفتار کر لیے گئے۔ یہ بالکل اسی طرح کا اقدام کیا گیا جو 9 مئی سے پہلے اور 9 مئی کے بعد کیا گیا۔ یہ وہی حرکت جو ہے دہرا رہے ہیں آزاد کشمیر میں۔ اب کشمیر کا سٹیٹس بالکل ڈیفرنٹ ہے، اور کشمیر کا آرٹیکل 370 ختم کیا تھا بھارت نے، اور اس کے بعد وہاں پہ آگ لگ گئی تھی، اور وہ بھی یہی تھا کہ آزاد کشمیر کی حیثیت ختم کر کے اس کو مرکز کے ساتھ ملایا جا رہا تھا۔ اور اس کے بعد اب آزاد کشمیر کو کہاں سے فورس جا رہی ہے؟ اسلام آباد سے، راولپنڈی سے، پنجاب سے فیڈرل فورسز جا رہی ہیں، اور وہ جا کے آپریشن کر رہی ہیں۔ اور کل ابرار قریشی صاحب نے پرسوں جو ہے رپورٹ کیا، ان کا جو سب انسپیکٹر عنایت ہیں وہ رینجرز کی جو ہے فائرنگ سے ان کی جان گئی ہے، کیونکہ انہوں نے انکار کر دیا تھا گولی چلانے سے۔ تو ظاہر ہے جو مقامی پولیس ہے وہ خواہ خیبر پختونخوا کی ہو، خواہ وہ گلگت بلتستان کی ہو، وہ مقامی پولیس وہ حرکتیں نہیں کر رہی، کیونکہ چھوٹا سا علاقہ ہے، 40-45 لاکھ کا علاقہ ہے، سارے ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ کوئی دہشت گرد نہیں ہے، اور سب شام کو سب نے اکٹھے ہونا ہے، اور ریاست کا ایک خاص درجہ ہے۔ لیکن اس کے باوجود فیڈرل فورسز کو وہاں پہ انوالو کیا گیا، رینجرز کو، ایف سی کو، اور جو آئی جی ہیں وہاں پہ ان کے وہ جو ہیں اقوال زریں، وہ ایک انٹرویو کا حصہ سن رہا ہے کہ 1000 بندہ مار دیں چیزیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ تو یہ معاملات جو ہیں یہ بالکل ایک ورسٹ سچویشن کی طرف جا رہے ہیں۔ یہ طاقت کا استعمال انہوں نے پہلے پاکستان میں کیا، خیبر پختونخوا میں کیا، پنجاب میں کیا، بلوچستان میں کیا، ہر جگہ یہ طاقت کا استعمال کر کے دیکھ چکے ہیں، اور ان کے پاس سوائے اس کے کہ گولی چلا دی جائے، اس کے علاوہ ان کے پاس کوئی اور ایجنڈا نہیں ہے، کوئی پلان نہیں ہے، کوئی پلان آف ایکشن نہیں ہے۔ صابر صاحب، تو اس ساری سچویشن سے تو بہت کیوس پھیل ہی رہا ہے ابھی تک۔ ویسے کال تھی 9 جون کی، لیکن آپ دیکھیں 9 جون سے 2-3 روز قبل یہ پورے کشمیر میں کیوس ہے، اور بھارت اس ٹائم اکیلا تھا، آپ سفارتی محاذ پر بھی وہ اکیلا ہو بیٹھا تھا دنیا میں، یعنی وہ بالکل تنہا رہ گیا تھا۔ لیکن اب تو وہ تاک لگائے بیٹھا ہے اس سچویشن کا، خدا نہ خواستہ وہ بھی فائدہ اٹھا سکتا ہے۔ اس کو کیسے ریپ اپ کیا جائے، کیسے بہتری کی طرف؟ کیونکہ رویے سے تو نہیں لگ رہا کہ یہاں پر سینٹی پریویل کرے گی، لگ تو ایسے رہا ہے کہ یہ چیز رہے گی، اور وہ جو راوی ٹائپ صحافی ہے وہ تو ایکٹیو ہو گئے، وہ کہہ رہے ہیں ایکشن بھرپور ہوگا، اور اب ان کے خلاف ایک ہی دفعہ کام تمام ہوگا ایکشن کمیٹی والوں کا۔ دیکھیں، عالمی ذرائع ابلاغ اس کو رپورٹ کر رہے ہیں، اور عالمی ذرائع ابلاغ یہ رپورٹ کر رہے ہیں کہ انڈیا اس وقت نظر رکھے ہوئے ہے، اور انڈیا ساری صورتحال کو دیکھ رہا ہے۔ ہم کشمیر کا مقدمہ ہار رہے ہیں، کہاں پہ؟ ہم کشمیر کا مقدمہ اقوام متحدہ میں نہیں ہارے، ہم یورپ میں نہیں ہارے، ہم اقتدار کے عالمی ایوانوں میں نہیں ہارے، ہم کشمیر کا مقدمہ ہار رہے ہیں دریائے نیلم میں، مظفر آباد میں، میر پور میں، راولا کوٹ میں، باغ میں، آزاد کشمیر کی اپنی سرزمین پہ ہم یہ کشمیر کا مقدمہ ہار رہے ہیں، اور فسطائیت کے استعمال کی وجہ سے ہار رہے ہیں۔ وہی الزامات یہ جتنے بھی سرکاری صحافی ہیں، وہ سرکاری صحافی وقتی طور پہ شاید ان کی بہت خوش ہوں، ان سے بادشاہ سلامت بہت زیادہ خوش ہوں گے کہ آپ ہمارا جو بیانیہ ہے وہ پیش کر رہے ہیں، حالانکہ وہ بیانیہ نہیں پیش کر رہے، بلکہ وہ جڑیں کاٹ رہے ہیں سارے کے سارے ملک کی سلامتی کی اور ادارے کی جڑیں کاٹ رہے ہیں، کیونکہ پہلے ہی ادارے کے درمیان اور عوام کے درمیان فاصلے بہت بڑھ چکے ہیں، اور ہر پاپولر لیڈر کے ساتھ آپ نے ماضی میں بھی یہی کیا اور اس وقت بھی آپ یہی کر رہے ہیں۔ عوام آپ کی بات سننے کے لیے تیار نہیں ہے،
میں دیکھ رہا تھا کہ کشمیر کے لوگ جو کہ پاکستان کے ساتھ جو نعرہ لگاتے ہیں کہ کشمیر بنے گا پاکستان، آپ جی ان کے خلاف طاقت استعمال کر رہے ہیں اور ان کے خلاف آپ فیڈرل فورسز کو استعمال کر رہے ہیں، تو اس کے بعد وہ کیا نعرہ لگائیں گے؟ یہ خود بخود میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ میرا خیال ہے کہ ادھر مقبوضہ وادی میں بیٹھے ہوئے لوگ کیا سوچ رہے ہوں گے، کیونکہ ان کا تکیہ تو ہم پہ تھا، وہ تو ساری کے ساری ہر وقت پاکستان کی طرف دیکھتے تھے، اسلام آباد کی طرف دیکھتے تھے، راولپنڈی کی طرف دیکھتے تھے کہ پاکستان کی ہمیں مورل پولیٹیکل سپورٹ حاصل ہے، لیکن ہم نے ان کو تو کیا پیغام دینا تھا، حوصلہ دینا تھا، ہم نے اپنے ہی کشمیریوں کو کچلنا شروع کر دیا۔ تو جو صابر صاحب صرف یہی نہیں ہے، ان کو ہلاک کہا جا رہا ہے اور لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو شہید کہہ رہے ہیں۔ بات یہ ہے، اگلی بات میں آپ کو بتا دوں کہ جو رپورٹ ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو جن پولیس والوں نے انکار کیا کہ ہم گولی نہیں چلاتے اور وہ اس کا نشانہ بنے ہیں، اور اس میں جو فوٹیجز ہیں، ویڈیوز ہیں، وہ موجود ہیں اور لوگوں کی گفتگو موجود ہے، اور یہ ساری کی ساری گفتگو جو ہے وہ اوورسیز پاکستانی جو کشمیری ہیں ان تک پہنچا دی گئی ہے۔ میں آپ کو برطانیہ میں بتا رہا ہوں کہ برطانیہ میں اوورسیز کشمیری بہت زیادہ متحرک ہو چکے ہیں، ان کی میٹنگز ہو رہی ہیں مسلسل۔ یورپ میں جو موجود ہیں، یورپی یونین میں یہ آواز بلند کر رہے ہیں، پھر امریکہ میں، اور اس ساری صورتحال سے فائدہ کون اٹھائے گا؟ اس ساری صورتحال سے فائدہ اٹھائے گا بھارت اور نریندر مودی اور بی جے پی، وہ سب کے سب فائدہ اٹھائیں گے۔ وہی کچھ جو کٹ پتلی حکومتیں وہ قائم کرتے تھے، وہی کٹ پتلی حکومتیں آپ قائم کر رہے ہیں۔ وہ بھی سیاسی حقوق نہیں دیتے تھے، آپ بھی سیاسی حقوق نہیں دے رہے، تو یہ میچ ہوتا جا رہا ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ کسی گریٹر پلان کا ایک چھوٹا سا یہ جو ہے وہ سٹارٹر نہ ہو جو اس وقت ہم دیکھ رہے ہیں۔ گاڈ فاربٹ، خدا نہ کرے ایسا ہو۔ صرف دوسرا فرنٹ بھی ہم نے کھول دیا ہے، گلگت بلتستان الیکشنز، اور وہاں پر بھی سچویشن ہم جانتے ہیں کہ کیا بنی ہوئی ہے اس وقت۔ ابھی تک نتائج پوری طرح نہیں آ سکے، صرف 24 حلقے تھے، چھوٹے چھوٹے حلقے، کم ووٹس، وہ بھی نہیں کاؤنٹ ہو سکے ابھی تک۔ کاؤنٹ ہو چکے ہیں، وہ تو پہلے 3 گھنٹوں میں پتہ چل گیا تھا، اور پہلی بات ہے وہ 5 بجے ہی پتہ چل گیا تھا۔ سارے دن کا جو ٹرن آؤٹ تھا وہ ہی بتا رہا تھا، لوگوں کی گفتگو بتا رہی تھی، میڈیا والے بھی موجود تھے وہاں پہ، انٹیلیجنس اداروں کے لوگ بھی موجود تھے، پولیٹیکل ورکرز بھی موجود تھے، سب کو پتا تھا کہ رزلٹ کیا آ رہا ہے۔ اور جب پولنگ ہو گئی تو اس کے بعد بھی پتہ چل گیا تھا، ابتدائی 3 گھنٹوں میں 8 بجے اور 9 بجے، میکسیمم 9 بجے تک سارا رزلٹ تیار ہو چکا تھا، اور اس کے بعد رزلٹ کو روک دیا گیا، کیونکہ بادشاہ سلامت کو بتا دیا گیا کہ حضور والا یہ الیکشن بھی ہم ہار گئے ہیں، اور 8 فروری 2024 کی طرح اس کا رزلٹ بھی وہی آیا جو 8 فروری 2024 کو آیا تھا۔ 18 سیٹیں جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف اور مجلس وحدت المسلمین جیت گئے۔ نون لیگ کو صرف 2 سیٹیں تھیں، نون لیگ کی، پیپلز پارٹی کے پاس 3 سیٹیں تھیں، یہ ٹوٹل ان کا جمع پونجی تھی، اور 6-7 سیٹیں ٹوٹل ان کے پاس تھیں۔ اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اس کے بعد پیپلز پارٹی ہی شور مچانا شروع کر دیتی ہے، کیونکہ پیپلز پارٹی یہ کہتی تھی کہ گلگت بلتستان اب ہمیں ملنا چاہیے، کیونکہ فارم 47، کیونکہ انہوں نے بھی بادشاہ سلامت سے کہا کہ بادشاہ سلامت ہم میں کیا خامی ہے، آپ نے 8 فروری 2024 کو فارم 47 اٹھا کے سارے کا سارا دے دیا مسلم لیگ نواز کو، اور مرکز میں بھی ان کو دے دیا، پنجاب میں بھی ان کو دے دیا، تو ہمارا کیا قصور ہے؟ لہذا انہوں نے کہا کہ اب ہماری باری ہے۔ اور گلگت بلتستان میں یہ لڑائی نہیں تھی کہ جیتا کون ہے یا ہارا کون ہے، یہ تھا کہ فارم 47 کس کو دیا جائے۔ پھر مذاکرات ہوئے، اور مذاکرات ہونے کے بعد پھر پیپلز پارٹی کی یہ ڈیمانڈ تھی کہ ہمیں سادہ اکثریت دی جائے، یعنی کہ 13 فارم 47 کم از کم ہمیں گلگت بلتستان میں دیے جائیں تاکہ ہم اپنا وزیر اعلیٰ لا سکیں۔ یہ بات ظاہر ہے نہیں قبول تھی ہماری ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو بھی، کیونکہ وہ بھی اتنا آزاد کسی کو نہیں چھوڑ سکتے، اور خاص طور پہ پیپلز پارٹی کو کیوں چھوڑیں۔ لہٰذا پھر بندر بانٹ ہوئی، اور بندر بانٹ میں ان کو صرف 9 سیٹیں دی گئیں، اور 9 سیٹوں کے بعد ظاہر ہے چاہیے 13 سیٹیں، کم از کم 14 سیٹیں چاہیے، تو ان کو 9 سیٹیں دی گئیں، باقی کچھ نون لیگ کی دے دی گئیں 5 سیٹیں، یعنی کہ جو ریشو قومی اسمبلی میں ہے وہی ریشو گلگت بلتستان میں دے دیا گیا،
उधर नून लीग को फॉर्म 47 दिया गया, इधर दे दिया जी, गया पीपल्स पार्टी पीपल्स को, पार्टी। और साथ नून लीग को मिला दिया गया कि आप दोनों मिलकर खेलें और दोनों मिलकर बनाएं। सीएम जाहिर है पीपल्स पार्टी का आ जाएगा और साथ वजारतें शजारतें हो जाएंगी, और हो सकता है गवर्नरशिप जो है अब वो चली जाएगी नून लीग को। तो इस तरीके से ये सारा बंदर बांट हुई है फॉर्म 47 की, और ये हाँ, सबको पता है। हमारे बादशाह सलामत को भी पता है, उनके हरकारों को भी पता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो इमरान खान है वो गिलगित बल्तिस्तान का इलेक्शन भी जेल में बैठकर जीत गया, इसके बावजूद कि उसकी आवाज़ बंद कर दी गई, तस्वीर बंद कर दी गई, कैद तन्हाई में डाल दिया गया, और ट्विटर अकाउंट बंद कर दिया गया, उसका पैगाम बंद कर दिया गया। लेकिन जो शऊर है वो गिलगित बल्तिस्तान की बर्फपोश वादियों तक भी पहुंच चुका है, और वहां पे भी उनको कोई नहीं रोक सकता। ये हकीकत है। लेकिन साबिर साहब जो कहानी आप बता रहे हैं, इस कहानी के मुताबिक तो नवाज शरीफ के साथ दोबारा हैंड हो गया है। अगर ये सब पता था तो फिर इंतखाबी मैदान में उन्हें क्यों उतारा? सबसे बड़ा खिलाड़ी नून लीग का पहुंचता है जीबी, और हाथ आती है टोटल 2 या 3 नशिस्तें। तो ये तो नून लीग तो बस अब बंद कमरों तक रह गई है फिर। मेरा ख्याल है कि नून लीग का अब चलचलाव है, और नून लीग सर्व नहीं कर सकी, डिलीवर नहीं कर सकी, और उनकी अपनी नाकामियां नाअहलियां अपनी जगह, उन्होंने जो हासिल करना था वो कर लिया है। उन्होंने अपने मुकदमात ख़त्म करवा लिए, अपने आप को इनोसेंट डिक्लेयर करवा लिया, इक़्तिदार के मज़े लूट लिए, पंजाब उनको मिल गया, मरकज़ मिल गया, और मियाँ साहब जो हैं उनके हिस्से में यही आई जबरी रिटायरमेंट जो उनके हिस्से में आई, और उनको कभी कभी निकाला जाता है बाहर निकल के कि जाएं ज़रा मौसम का हाल मालूम करें। उनको मेरा ख्याल है बार बार उनके अपने ही निकालते हैं, ताकि मियाँ साहब जो अंदर बैठे बैठे कहते हैं कि नहीं मैं अभी भी लीडर हूँ और मुझे ही वजीर आज़म होना चाहिए, उनको फिर बाहर भेजा जाता है कि जाएं ज़रा आटे दाल का भाव मालूम करके आएँ। तो ये उनके लिए साथ किया गया है, क्योंकि जलसा नहीं कर सके वो, एक बंद कमरे की मीटिंग की, और वहाँ पे भी वो बेचारे अपना ही रोना रोते रहे कि मुझे क्यों बुलाया और मेरे साथ ऐसा क्यों किया, और मुझे फिर बार बार जो है वो देश निकाला क्यों दिया गया। वो अपने आप से ही सवाल करते रहे और गिला करते रहे। हकीकत ये है कि पाकिस्तान की जो सियासत है वो बदल चुकी है, और पाकिस्तान की पॉलिटिक्स और पाकिस्तान का वोटर सपोर्टर उसका मिजाज बिल्कुल तब्दील हो चुका है, और वो मिजाज वो नहीं है। ये 90 की दिहाई नहीं है, ये 20 की भी दिहाई नहीं है, ये 2026 चल रहा है। इसमें नौजवान जो हैं वो अपना ड्राइविंग सीट पे आ रहे हैं, वो किसी की बात सुनने के लिए तैयार नहीं। इसलिए इनको बहुत अच्छी तरह अंदाज़ा हो जाना चाहिए, ये जो 18 साल से 25 साल करना चाह रहे हैं, ये 25 साल कर दें, 30 साल कर दें, कोई फ़र्क नहीं पड़ना। अल्टीमेटली एक ही बात है, और वो है कि पाकिस्तान के अवाम और इमरान खान एक दूसरे के साथ जुड़ चुके हैं। इमरान खान को ये जेल में रखें, और 2 साल रखें, साल रखें, 6 महीने रखें, जब तक रखना है रखें। पाकिस्तान के अवाम इनकी बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, इनके एजेंडा टो करने के लिए तैयार नहीं है। ये जिस पे हाथ रखेंगे पाकिस्तान का अवाम और ख़ास तौर पे नौजवान जो है वो उनसे कोसों दूर भागेगा। ये बात शायद इनको समझ नहीं आ रही, और ये समझते हैं कि ताकत के ज़रिए से हम हर चीज़ को हल कर लेंगे। यही ताकत इन्होंने कश्मीर में इस्तेमाल करके देख ली है। मैं आपको एक बात आपको ज़रूर बताऊंगा कि जो हरकत इन्होंने 26 नवंबर को की इस्लामाबाद डी चौक में, उस ऑपरेशन की बुनियाद बनाई गई थी एक झूठी खबर, जाली खबर, और वो ये थी कि रेंजर्स पे पीटीआई के लोगों ने गाड़ी चढ़ा दी। ये गलत खबर, और उनके जनाजे जो हैं वो भी जीएचक्यू में पिंडी में हुए थे, और शहबाज शरीफ साहब भी उसमें गए थे, नकवी साहब भी गए, आर्मी चीफ ने भी कंधा दिया, और उस रात ये फैसला हुआ कि ऑपरेशन करें। एक गलत खबर पे इतना बड़ा यहाँ पे हरकत की गई, और यही काम कल रावला कोट में हुआ है। रावला कोट का कोई भी कश्मीरी शहरी वहाँ का रिहायशी नहीं मानने के लिए तैयार कि ये गोलियाँ कश्मीरियों ने और लोगों ने चलाई हैं, और ये पुलिस वाले उनकी गोलियों से जहाँ बहक हुए हैं, शहीद हुए हैं। कोई एक भी नौजवान, एक भी बुजुर्ग, एक भी बूढ़ा तैयार नहीं है, बल्कि उनकी लाशों को निकालने वाले कश्मीरी अवाम थे, और वहाँ के अवाम उनको हॉस्पिटल ले जाने वाले वो थे, और ये सारा कुछ वो कर रहे थे, लुक आफ्टर कर रहे थे, और उसी बुनियाद पे उसी को बनाया जा रहा है। और आज़ाद कश्मीर के जो आईजी हैं
وہ یہ پریس ریلیز جاری کر کے اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں, اور یہ ایک کل بھی 2 پریس ریلیز آ چکے ہیں, اور اس طرح سے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید اس پریس ریلیز پہ لوگ اعتبار کریں گے. سر یہ ساری سچویشن جو آپ نے جی بی الیکشنز کے حوالے سے بھی بتائی اور یہ ایڈ آن کیا آپ نے آزاد کشمیر کا بھی, یہ جو بجٹ سازی کا عمل ہے یہ اب مطلب مزید تعطل کا شکار نہیں ہوگا؟ اس حوالے سے خیر ابھی اہم میٹنگز بھی چل رہی ہیں, تو اب آپ کو لگتا ہے کہ اسموتھلی پروسیس آگے بڑھے گا؟ پیپلز پارٹی کو جو چاہیے تھا مل گیا ہے, جی بی مل چکا ہے انہیں, اور ساتھ ہی اس کے ساتھ ایک اور چیز پلیز, یہ جو پی ٹی آئی نے کہا ہے کہ ہم یوم سیاہ منائیں گے جس دن حلف لیا جائے گا, تحریک انصاف اب کیا کرے گی؟ تحریک انصاف احتجاج کر سکتی ہے, اور ان کو معلوم ہے کہ جب تک بادشاہ سلامت موجود ہیں یہ ہاں ان کے ساتھ یہی کچھ ہوتا رہے گا. ماضی میں بھی ڈکٹیٹرز جو ہیں, جو بھی ڈکٹیٹر آتا تھا وہ ایک جو مقبول ترین پارٹی کو ٹارگٹ کرتا تھا اور اسی کو وہ دیوار کے ساتھ لگانے کی کوشش کرتا تھا, اور تمام ڈکٹیٹر اپنے اپنے دور میں ناکام ہوئے اور وہ کوئی بھی کامیاب نہیں ہو سکا. وہ اس وقت تک ڈکٹیٹر کامیاب رہتا ہے جب تک وہ سیٹ پہ ہے, اور جیسے ہی وہ سیٹ سے ہٹتا ہے وہ ساری چیزیں, اس کا سارے کا سارا نظام جو ہے وہ اس کے ساتھ ہی زمین بوس ہو جاتا ہے. تو اس لیے پاکستان تحریک انصاف کو تو سب سے بڑی کامیابی اس کی یہی ہے, اور کہ عوام ان کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں, ان کا ووٹ بینک موجود ہے, ان کی آواز ہر جگہ پہنچ رہی ہے. اور میرا نہیں خیال کہ اگر یہ الیکشن عام طریقے سے ہو جاتے اور تحریک عدم اعتماد نہ لائی جاتی اور الیکشن ہوتے تو آج یہ سچویشن نہیں ہونی تھی. لیکن چونکہ ایک کھیل کھیلا گیا اور اس کھیل کو عوام نے ریجیکٹ کیا تو یہ نتیجے آج نکل رہے ہیں. باقی رہا بجٹ کی بات, تو پاکستان پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ نواز اسی تنخواہ پہ کام کریں گے. مذاکرات یہ نہیں ہو رہے کہ مہنگائی کم کرنی ہے, بے روزگاری کم کرنی ہے, سرمایہ کاری لانی ہے, یہ مذاکرات نہیں ہو رہے. مذاکرات اس پہ ہو رہے ہیں کہ ترقیاتی فنڈز جو ہیں وہ کتنے 100 ارب کس صوبے کو ملنا ہے, اس پہ مذاکرات ہو رہے ہیں کہ جناب ہمیں زیادہ سے زیادہ ترقیاتی بجٹ کے نام پہ ہمیں بلینز اور بلینز چاہیے, اور ہمیں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام میں پیسے چاہیے, ہمیں ایم این ایس کو گرانٹس کی صورت میں چاہیے, ایم پی ایس کو گرانٹس کی صورت میں چاہیے. یہ بات ہو رہی ہے. کہیں یہ بات نہیں ہو رہی کہ آپ نے ڈیزل پیٹرول سستا کرنا ہے, بجلی سستی کرنی ہے, چینی سستی کرنی ہے, یا پاکستان کی معیشت کو بہتر کرنا ہے, قرضوں کو کم کرنا ہے, سرمایہ کاری لانی ہے. یہ مذاکرات نہیں ہو رہے. مذاکرات ان باتوں پہ ہو رہے ہیں. اور اب چونکہ پیپلز پارٹی کو ایک اور کیک مل گیا ہے گلگت بلتستان کا, تو میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تھوڑی سی بہتر ہو جائے گی, کیونکہ اس کو یہ مل گئی ہے روٹی چھوٹی. سر ایران یو ایس ریلیشنز پر بھی بات کرنی تھی جو ریسنٹ ہے, لیکن وہ اس پہ کل انشاءاللہ بات کریں گے. ایک سوال ہے, یہ جو ساری سچویشن اس وقت بنی ہوئی ہے, جی بی کے اندر نون لیگ اپنی صورتحال دیکھ چکی ہے, کیا سچویشن ہے, مطلب ٹھیک صاف الفاظ میں کہے تو انہیں اوقات پتہ چل چکی ہے اپنی الیکٹورل پروسیس کے اندر. تو ایک خوف نون لیگ کے اندر اس وقت ہوگا, آپ کو لگتا ہے کہ عوام میں جانے کے تو ہم قابل نہیں رہے, اور ڈکٹیٹر وہی آپ والی بات ہے, یا جب بھی آپ لاٹھی کی سپورٹ ہوتی ہے وہ ایک وقت تک ہوتی ہے, وہ تو ختم ہونی ہوتی ہے. نون لیگ کے کیمپس میں اس وقت کیا سوچ ہو؟ نون لیگ کے پاس کچھ بھی نہیں. آپس کی بات کروں تو وہ بہت زیادہ مایوسی ہے, فرسٹریشن ہے. نواز شریف صاحب جنیوا جا کے بیٹھ گئے ہیں, اور مریم صاحبہ نظر نہیں آ رہی, اور ان کا جو آخری اطلاع تھی سرجری ہوئی ہے, سرجری کے بعد وہ نظر نہیں آئیں, منظر عام پہ نظر نہیں ہے موجود. تو نون لیگ جو ہے وہ تو 8 فروری 2024 کو ہی فارغ ہو گئی تھی, کیونکہ پولیٹیکل پارٹی زندہ رہتی ہے ووٹ سے, ووٹ بینک سے. کیونکہ ووٹ کو ووٹ بینک کیوں کہا جاتا ہے؟ ہمارے بینکوں میں اکاؤنٹ ہوتے ہیں نا جی, اس میں پیسے پڑے ہوتے ہیں. تو جب تک پیسے ہیں ہم چلتے پھرتے رہتے ہیں. جب ہمارے اکاؤنٹ ہی خالی ہو جاتے ہیں تو ہم کس کام کے رہ جاتے ہیں؟ پھر نہ ہمارا روٹی روزی چلتی ہے, نہ ہماری ایجوکیشن چلتی ہے, نہ باہر عزت نہ اندر عزت. تو ووٹ بینک بھی اسی طرح کی ایک ہے, ویلتھ ہے, اور وہ ویلتھ ان کے پاس رہی نہیں. 8 فروری 2024 کو وہ ختم ہو چکی ہے. یہ نون لیگ کو بہت اچھی طرح پتہ ہے, اور فارم 47 کے سہارے چل رہے ہیں. پھر فارم 47 کے بعد مخصوص نشستیں زور زبردستی وہ دے دی گئیں. پھر پی ٹی آئی کے لوگوں کو نااہل قرار دے دیا گیا. یعنی کہ کبھی ماضی میں ہوا کہ لیڈر آف اپوزیشن قومی اسمبلی کو سزا سنا دی گئی, لیڈر آف اپوزیشن سینٹ کو سزا سنا دی گئی, لیڈر آف اپوزیشن پنجاب اسمبلی کو سزا سنا دی گئی, پارلیمانی لیڈر
जो पंजाब असम्बली उसको सजा सुना दी गई, पार्लिमानी लीडर कौमी असम्बली जरताज गुल को सजा सुना दी गई। यानी कि सजाएं सुना सुना के आप सीटें खाली कर करके उस शरीफ खानदान का पेट पाल रहे हैं, सियासी पेट पाल रहे हैं, उनको सीटें दे रहे हैं कि जी, क्योंकि उनकी ख्वाहिश थी कि हमें सादा अक्सरियत चाहिए कौमी असम्बली में, वरना ये जरदारी साहब जो हैं हमें ब्लैकमेल करते रहेंगे। तो यहाँ तक तो ये पता है, और ये सारों को पता है कि ये कुछ भी नहीं है। तो नून लीग की सियासत जो है वो बिल्कुल उस वक्त तक है जब तक डिक्टेटर साहब हैं। डिक्टेटर साहब भी कब तक ये कंबल वो ओढ़े रखेंगे। ये बात मैं आपको बता दूं, आने वाले दिनों में ये खुद आइसोलेशन में जा रहे हैं। जो हमारे मोहतरम डिक्टेटर हैं वो भी आइसोलेशन की तरफ जा रहे हैं। उनका बोझ भी कोई नहीं उठाने के लिए तैयार होगा, क्योंकि ये सियासत बड़ी जालिम चीज़ है। और वो बिल्ली को जब भूख लगती है या बिल्ली को जब अपनी जान खतरे तो अपने बच्चे खा जाती है। तो इसलिए ये जहन से निकाल दें कि 25 करोड़ अवाम का ये मुल्क है, जौहरी ताकत है, पूरे का पूरा सिस्टम आपने मिलिया मेट करके रख दिया, और आप समझते हैं कि आपका कंट्रोल बहुत है। एक लाइफ लाइन है, वो उस लाइफ लाइन के सहारे चल रहे हैं ये। वो खुशनुदी कब तक इनको मिलती रहेगी, वो पलक झपकने में उस खुशनुदी का भी नहीं पता चलना। सर बहुत शुक्रिया।